बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ बड़े अहकामात जारी किए हैं और आईजी इस्लामाबाद जो गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, जो बाद में जब वो अपने ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर वकील भी वो काम करते आ रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस में वो पेश हुए हैं। उनको हरासा करने के हवाले से और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से ये एक किया गया था इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कि इस्लामाबाद के लोगों को हरासा करना शुरू कर दिया था। उनको बुला बुला के उनसे बयान हल्फी लिए जा रहे थे कि आप इमरान खान के लॉन्ग मार्च में तो नहीं जाएंगे। इस पर उन्होंने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को भी बुला लिया और उस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया तो अदालत ने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को आप कैसे नोटिस जारी कर सकते हैं, और ये आपने जो श्योरिटी बॉन्ड लेना शुरू कर दिया ये किस कानून के तहत है, और ये आपको किसने इख्तियार दिया कि आप अवाम नास को हरासा करें, और आपको लगता है जी कि कोई लॉन्ग मार्च होगा तो आप उस पर हरासा करना शुरू कर देंगे, ये इख्तियार किसने आपको दिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद ने दरख्वास्त दायर की है एडिशनल जो सेशन जज हैं रावलपिंडी उनकी अदालत में, और चैलेंज किया है जो नीचे फैसला था उनके जो लाल हवेली पर 7 दिन के अंदर अंदर खाली करने का जो फैसला था, और लाल हवेली पर जो कब्जा था शेख रशीद का उसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया था और कहा गया था कि वो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की मलकीती ज़मीन है और शेख रशीद ने कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए। शेख रशीद ने 2 दस्तावेज़ात भी जमा करवाई थी, लेकिन बहरहाल जितनी जल्दबाजी में ये फैसला आया आप जानते हैं, और इसके ऊपर हामिद मीर जैसा लीगी सहाफ़ी और पीडीएम का हामी सहाफ़ी ये कह के ये उसने कहा कि ये वो जायदाद है जिस पर आबा अजदाद जो थे ये उनकी थी और ये विरासत में शेख रशीद को मिली है, और वफाकी हुकूमत का वक्फ अमलाक बोर्ड के ज़रिए ये सारा कुछ करवाना ये गैर कानूनी है। बहरहाल अब इस पर अदालत में दरख्वास्त दायर की गई और उस आर्डर को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में शेख रशीद ने कहा कि ये मेरी मलकियती ज़मीन है और ये सियासी इंतकामी कार्रवाई की गई है। मुकदमा की तारीख 24 अक्टूबर को मुकर्रर है, इसके बावजूद मुझे गैर कानूनी नोटिस भेजा गया और मुझे कहा गया कि 19 अक्टूबर तक आप इसको खाली करें। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक भी अदालत में पेश हुए। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने लाल हवेली शेख रशीद अहमद की कई दहाइयों से मलकियत है और अब ये जो वफाकी हुकूमत है ये सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। एडिशनल सेशन जज खुर्शीद आलम भट्टी ने डायरेक्टर मतलूका वक्फ अमलाक को नोटिस जारी कर दिया और कल मंगल को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत ने डायरेक्टर मतलूका वक्फ अमलाक को कोई गैर कानूनी इकदाम ना करने का भी हुक्म दे दिया। स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया कि शेख रशीद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, और साथ कल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। ये 7 रोज़ के अंदर जगह खाली करने का हुक्मनामा दिया था मुतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने, और उसमें कहा था कि पुलिस की भी हम मदद लेंगे और 19 अक्टूबर को हम ऑपरेशन करके लाल हवेली का कब्जा हासिल करेंगे, जिससे अदालत ने रोक दिया है और कल के लिए तलब कर लिया है। जो रिकॉर्ड है उसको तलब कर लिया और अदालत ने कहा कि हम रिकॉर्ड देखेंगे और उसके बाद शेख रशीद की दरख्वास्त को हम फर्दर सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई और ये थी इस्लामाबाद पुलिस की नलायकियों की वजह से, और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज इस्लामाबाद पुलिस को उनका चेहरा दिखाया है और आज ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात साबित हुई है कि जो सबसे नलायक अगर कोई पुलिस है इस वक्त तो वो इस्लामाबाद पुलिस है, और इस्लामाबाद पुलिस ने ये साबित किया है। अदालत में जब समाअत हुई तो डीआईजी ऑपरेशन को ये अदम जो पेशी थी डीआईजी ऑपरेशन की उस पर और ये एक शहरी की बायाबी का केस था, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। जब अदालत में समाअत हुई तो जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि डीआईजी ऑपरेशन कहाँ हैं। उस पर बताया गया कि डीआईजी ऑपरेशन बीमार हैं, वो नहीं आ सकते। एसएसपी ऑपरेशन ने कहा कि डीआईजी ऑपरेशन बीमार हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा आईजी तो ठीक है, फिर आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लेते हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस का कंडक्ट ही अपनी इज्जत कराने वाला नहीं है। ये बात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कही है कि इस्लामाबाद पुलिस का जो कंडक्ट है वो इनकी इज्जत करवाने वाला नहीं है, इनके करतूत ऐसे नहीं है कि इनकी इज्जत की जाए। जिस दिन कोर्ट का नोटिस जाता है उसी दिन ये लोग बीमार हो जाते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, दुनिया को भी पता चले पुलिस कर क्या रही है,
وہ باتیں دو باتیں ہیں، یا تو پولیس نااہل ہے یا پولیس دوسری پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ 4 ماہ سے اس عدالت کے سامنے مختلف بیانات دیے جا رہے ہیں، یہاں آ کر بس کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ کر ہی نہیں رہے۔ ایک بندہ خیبر پختونخوا سے آ کر سی ٹی ڈی نے اٹھایا، آپ کو مل ہی نہیں رہا بندہ اٹھایا ہوا بھی ہے یا نہیں ہے، اور آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے اس کو مار دیا ہے یا وہ زندہ ہے، کچھ تو بتائیں اس کے لواحقین کو۔ آپ بندہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس بندے کے بارے میں کوئی بتاتے تک نہیں۔ عدالت نے کہا کہ بتا دیں کہیں مار تو نہیں دیا۔ 8 ماہ سے ایک بندہ غائب ہے، اور 8 ماہ سے بندہ غائب ہے، اگر مار دیا تو بتا دیں۔ آئینی حقوق بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کسی کیس میں گرفتار کرنا ہے تو کریں، لیکن زیر زمین تو نہیں چلا گیا۔ میں ایسا جج نہیں جو بلا وجہ آفیشلز کو بلاتا رہوں، مجبور مت کریں کہ سب کو بلانا پڑے۔ اور عدالت نے کہا کہ جس طریقے سے آپ کارروائیاں کہہ رہے ہیں یہ تو قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے، آپ تو قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، آپ کو نہ شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے، اور آپ لوگوں کے حقوق جو ان کے آئینی حقوق ہیں ان کو آپ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ کو 3 دن کا ٹائم میں دے رہا ہوں، جمعہ کے دن جو ڈی آئی جی ہیں آپریشن وہ پیش ہوں، اگر ڈی آئی جی آپریشن نہیں پیش ہوگا تو پھر آئی جی کو کہیں کہ خود آ کے پیش ہو، اور عدالت اب اس کیس کا فیصلہ کرے گی۔ 8 ماہ سے ایک شہری جو اس کا لاپتہ ہے، اور لاپتہ شہری کی بایابی کے لیے آپ ہمیں کہانیاں سناتے ہیں، آپ نے بندہ مار دیا ہے، آپ نے کسی کیس میں اٹھایا ہے، بندہ زیر زمین ہے، کچھ تو بتائیں عدالت کو۔ اور عدالت نے کیس کی سماعت جمعہ کے دن کے لیے ملتوی کرتے ہوئے جمعہ کے دن ڈی اے جی آپریشن کو ہر حال میں طلب کر لیا، اور ڈی اے جی آپریشن اسلام آباد پیش نہیں ہوگا تو پھر آئی جی اسلام آباد ان کی جگہ پر پیش ہوں گے، اور عدالت نے کہا کہ دوبارہ آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دوبارہ کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے درخواستیں بھی دائر کی ہوئی ہیں۔ اب ان کی طرف سے اسلام آباد پولیس کی طرف سے اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی لسٹیں بنائیں، سوشل میڈیا سے انہوں نے لسٹیں اٹھائیں جو ان کے پاس پہلے جو انٹیلیجنس کی لسٹیں تھیں کہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے یا احتجاج میں جاتے ہیں یا ان کا کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے، اس میں انہوں نے جو تھانہ بنی گالہ ہے انہوں نے وہ لسٹیں بنا کے اس پر شہریوں کو بلانا شروع کر دیا، اور تھانوں میں بلا کے ان سے یہ بیان حلفی لیتے ہیں کہ آپ اسلام آباد میں اگر کوئی عمران خان کارروائی کرتے ہیں یا عمران خان اگر احتجاج کرتے ہیں تو آپ اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ وہیں پہ انہوں نے نیاز اللہ نیازی صاحب جو سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں ان کو بھی طلب کر لیا۔ اب آپ دیکھیں صحیح اسلام آباد ایک ایس ایچ او کی اوقات دیکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور یہ تو شکر ہے کہ نیاز اللہ نیازی صاحب کو بلایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ بات گئی ہے، غریب آدمی تو نہیں نا چیلنج کرتا پولیس کے پاس جاتا، نہ وہ ہائی کورٹس میں جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نیاز اللہ نیازی صاحب کی جو درخواست اس پر سماعت کی، جس میں پی ٹی آئی رہنماؤں سے متعلق بنائی فہرست پر سوالات اٹھائے اور شہریوں کو غیر ضروری ہراساں کرنے سے روک دیا اطہر من اللہ صاحب نے۔ اسلام آباد پولیس نے عدالت میں رپورٹ جمع کروائی، چیف جسٹس صاحب نے پولیس سے استفسار کیا کہ یہ کیسے لسٹیں آپ بنا رہے ہیں، کوئی ان کی ہے کوئی لیگیلٹی؟ اسٹیٹ کونسل نے جواب دیا کہ آئی جی صاحب نے لسٹ بنوائی ہے، ہم نے ان افراد کو شیورٹی بانڈز دینے کے لیے کہا ہے کہ یہ آ کے بانڈز جمع کروا دیں، جو ضمانت نامے ہیں وہ جمع کروا دیں۔ چیف جسٹس نے پولیس حکام پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہراسمنٹ ہے، اس پر آپ کیسے کال کر سکتے ہیں، کیسے آپ ان کو بلا سکتے ہیں، آپ کیسے ان سے شیورٹی بانڈز مانگ سکتے ہیں، آپ کیسے ان کو کال کر سکتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور ایک پولیس کانسٹیبل اس کو کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور شیورٹی بانڈ دیں۔ پولیس حکام نے جواب دیا کہ یہ رپورٹ اسپیشل برانچ نے بنا کر آئی جی صاحب کو دی اور انہوں نے ہمیں دی۔ چیف جسٹس نے پولیس حکام سے استفسار کیا کہ درخواست گزار کو کس نے کال کی تھی؟ پولیس سب انسپیکٹر عظمت باجوہ نے کہا کہ میں نے کال کی تھی سب انسپیکٹر نے، اور شیورٹی بانڈ جمع کرانے کے لیے کہا تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت پولیس نے شیورٹی بانڈز مانگے ہیں؟ پولیس حکام نے جواب دیا کہ ہم نے نقص امن کی وجہ سے بانڈ مانگے تھے، جو حکم تھا اسی پر عمل کیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ مجسٹریٹ ہی شیورٹی بانڈ کا آرڈر کر سکتا ہے، پولیس کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ آئی جی اسلام آباد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ شیورٹی بانڈ مانگیں، یا وہ کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے اسٹیٹ کونسل کو حکم دیا کہ اسپیشل برانچ نے جو لسٹ بنائی ہے اس سے متعلق عدالت کو آپ مطمئن کریں، شیورٹی بانڈز کا جو پولیس نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ قانونی طور پر درست نہیں ہے،
آپ شہریوں کو غیر قانونی طور پر ہراساں نہیں کر سکتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی احتجاج ہوگا اور اس احتجاج میں یہ لوگ شریک ہوں گے تو آپ اس کی بنیاد پر ہفتہ پہلے ہی ان کو بلانا شروع کر دیں گے اور ان سے آپ لکھوانا شروع کر دیں گے۔ کس قانون کے تحت آپ لکھوا رہے ہیں؟ شہریوں کو تھانے بلا کر شیورٹی بانڈ لینے سے متعلق اسٹیٹ کونسل عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھانہ بنی گالہ کے پولیس حکام پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ضمانتی بانڈ لینے کی قانونی حیثیت پر پولیس مطمئن نہیں کر سکی۔ لسٹوں سے متعلق پولیس مجھے آئندہ سماعت پر مطمئن کرے۔ عدالت نے پٹیشنرز اور شہریوں کو، تمام شہریوں کو جن کو بلایا جا رہا تھا، تمام کو ہراساں کرنے سے روکتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی نے پولیس کی جانب سے ہراساں کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور موقف اپنایا تھا کہ تھانہ بنی گالہ پولیس نے پی ٹی آئی مارچ سے قبل لسٹ بنائی ہے۔ مجھے بنی گالہ تھانے سے کال آئی، پھر میسج آیا جس میں بیان حلفی مانگا گیا، بیان کے آپ پرامن رہیں گے۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے تناظر میں یہ لسٹ بنائی گئی۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے اس لسٹ کو معطل کر دیا اور شہریوں کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ نیاز اللہ نیازی صاحب کے علاوہ تمام شہریوں کو ہراساں کرنے سے روکتے ہوئے آئندہ ہفتے پر پولیس سے جواب طلب کر لیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے جو اندھیر نگری مچائی جا رہی تھی، یہ اس کے حوالے سے یہ ایک بڑا خوبصورت فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔